أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق اللہ العظیم. اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ تو وہ لوگ جواب دیتے کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف لاتے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، وہی لوگ بیوقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں. اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایماندار ہیں، اور جب وہ اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا اور ان آیات کے اندر بھی انہی کا تذکرہ چل رہا ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین سے کہا کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے. مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر لوگوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مراد ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایمان اجمالی طور پر 7 چیزوں پر تھا، جس کو ایمان مفصل کے اندر ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اس کی کتابوں پر، و رسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی خیر اور شر یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے. اور اسی طریقے سے والبعث بعد الموت 7ویں چیز موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایمان ان 7 چیزوں پر کامل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین سے کہہ رہے ہیں کہ تم ویسا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ نے ان ساری چیزوں پر ایمان لایا تھا. ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں گے؟ گویا کہ منافقین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کو بیوقوفوں والا عمل بتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات بتلا دی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایمان یہ کسوٹی ہے.
یہاں پر آیت میں مفسرین نے صحابہ کو کیوں مراد لیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے نازل ہوتے وقت میں صحابہ اکرام کی مقدس جماعت تھی جو ایمان لے آئے تھے، اسی لیے یہاں پر صحابہ کو مراد لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی ایمان معتبر اور قابل قبول ہے جو صحابہ کے ایمان جیسا ہے۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ صحابہ ایمان لائے تھے، جس کا ایمان ان کے ایمان جیسا ہوگا وہی قابل قبول ہوگا، ایمان کہلانے کے قابل ہوگا، اور اگر اس طرح نہیں تو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا۔ بعد کی جتنی امت ہے، جتنے مسلمان لوگ ہیں، سب کے ایمان کو اس کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ جس کا ایمان اس کسوٹی پر صحیح اتر آیا تو وہ شرعاً ایمان کہلائے گا اور وہ آدمی مومن ہوگا، اور جس آدمی کا ایمان اس کسوٹی پر صحیح نہیں اترا تو پھر وہ شرعاً ایمان نہیں ہوگا اور اس آدمی کو مومن بھی نہیں کہا جائے گا۔ جو سچے مسلمان تھے وہ تو اسلام پر اپنی جان اور مال سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار تھے، اور لوگوں کی مخالفت کی اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن منافقین دونوں جانب بنائے رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں سے بھی ہماری دوستی بنی رہے اور مشرکین اور یہودیوں سے بھی ہماری دوستی بنی رہے۔ اور صحابہ جب ان سے کہتے کہ تم ایمان لا لو، یعنی دونوں طرف رہنے کے بجائے کسی ایک طرف کے ہو کر کے رہو، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مخالفت کا زمانہ ہے، مخالفت کی آندھی اور ہوا بڑی تیز ہے، پتہ نہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، آئندہ چل کر کے مسلمان غالب ہوں گے یا یہود اور مشرک غالب ہوں گے، اس کا ابھی کوئی پتہ نہیں، انجام کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے زمانے میں کوئی ایک طریقہ اپنا لینا، کسی ایک طرف کو ہو جانا، یہ بیوقوفی ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے کہ صحابہ اور مسلمان ایک طرف ہو گئے تھے، ایمان میں پورے داخل ہو گئے تھے، اگر ہم بھی ایک طرف ہو جائیں گے تو ہمارا بھی یہ عمل بیوقوفی والا عمل ہوگا۔ اس لیے کہ ان حالات کے اندر ایک طرف ہونے کے بجائے بیچ میں رہنا بہتر ہے۔ منافقین یہ سمجھا کرتے تھے، گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے، اور ایسا طریقہ ان لوگوں نے اپنانا چاہا کہ جس کی وجہ سے رام بھی رہے راضی اور رحیم بھی، یعنی مسلمان بھی خوش رہے اور یہود اور جو مشرکین ہیں وہ لوگ بھی خوش رہے، ہر ایک کو خوش رکھنے کا راستہ وہ لوگ اپنانا چاہتے تھے۔ منافق ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے دل کے اندر کفر کو چھپائے رکھتا ہے، اپنے کفر کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ لوگ کہتے تھے کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں گے؟ کس سے کہتے تھے؟ حالانکہ منافق تو اپنے کفر کو چھپاتا ہے، پھر یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کہتے تھے؟ مسلمانوں کے اندر اس زمانے میں دو طرح کے طبقے تھے۔ ایک طبقہ تو مسلمانوں کا وہ تھا جو صاحب ثروت، صاحب اقتدار، عہدے والے اور بڑے منصب والے مالدار لوگ تھے، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو کمزور تھا، غریب تھا، فقیر تھا، محتاج تھا۔ تو یہ جو منافق تھے اپنے یہ کفر کی باتیں ان غریب اور کمزور مسلمانوں کے سامنے کر لیتے تھے، اس لیے کہ ان کمزوروں سے کوئی ضرر کا اندیشہ، کوئی تکلیف کا، نقصان کا اندیشہ نہیں تھا کہ اگر ہم ان کے سامنے اپنا کفر ظاہر کریں گے تو ہم کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، ایسی بات نہیں تھی، اس لیے ان کے سامنے اپنا کفر ظاہر کرتے تھے۔ لیکن جب کبھی مسلمانوں کا وہ طبقہ سامنے ہوتا جو مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، اقتدار والے ہیں، بڑے منصب والے ہیں، تو پھر وہی ان کے سامنے کفر کو دل میں چھپاتے تھے، ایمان کو ظاہر کرتے تھے۔
تاکہ ان کے ضرر سے، ان کے نقصان سے بچے رہیں۔ تو اسی لیے اس آیت کے اندر یہ جو کہا گیا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کیا بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں گے، یہ بات وہ کمزور مسلمانوں کے سامنے تو کر لیتے تھے، لیکن جو طاقتور مسلمان تھے، عہدے والے مسلمان تھے، ان کے سامنے یہ قول نہیں کہا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو منافقین کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کا عمل بیوقوفوں والا عمل ہے، یہ صرف منافقین کا قول نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے ہیں، ہر زمانے کے جو گمراہ لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہیں مانا، جب ان گمراہ لوگوں کو کوئی آدمی سیدھی راہ بتاتا، سیدھا راستہ بتاتا اور ہدایت کی روشنی دکھانے کی کوشش کرتا، تو وہ اس کی بات کو ماننے کے بجائے اس بتانے والے ہی کو گمراہ اور بیوقوف کہتے تھے۔ ٹھیک اسی طریقے سے منافقین نے بھی مسلمانوں کو، جو کہ ہدایت کا راستہ بتانے والے تھے اور سچا ایمان لے آئے تھے، ان کے عمل کو بیوقوفوں والا عمل بتایا۔ تو یہ منافقین کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر زمانے کے گمراہ لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے جواب میں یہ فرمایا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ یہ جو منافقین مسلمانوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، حقیقتاً بیوقوف تو یہی منافق ہے، اور جہالت بھی ایسی ہے کہ وہ اپنی بیوقوفی کو خود نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ برائی، اس سے زیادہ اندھاپن اور ہدایت سے دوری اور نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اچھا، پچھلی والی آیت کے اندر اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو 2 حکم فرمائے تھے، اور انہوں نے ان دونوں حکموں کے جواب میں 2 باتیں کہی۔ ان دونوں باتوں سے منافقین کی 2 جہالتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ پہلا حکم تو یہ دیا تھا کہ زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، زمین کے اندر فساد کرنا یہ ہم نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو اس کے اندر سدھار کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو عمل کر رہے تھے، جو حقیقتاً فساد تھا، جو حقیقتاً شر تھا، برائی تھی، عیب تھا، وہ لوگ اپنے کام کو ہنر سمجھ رہے تھے۔ تو منافقین کا اپنے عمل کو جو کہ عیب ہے، ہنر سمجھنا، یہ ایک جہالت کی بات ہوئی۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ، ایمان لانے کا حکم فرمایا۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں گے؟ صحابہ اکرام کا ایمان لانا، ان کا یہ عمل کمال ہے، لیکن منافقین اس کو بیوقوفوں والا عمل بتا رہے ہیں۔ تو منافقین کا دوسرے آدمی کے کمال کو، دوسرے آدمی کے ہنر کو، دوسرے آدمی کی اچھائی کو برائی سمجھنا اور برائی بتانا، یہ ان کی دوسری جہالت ہے۔ تو پہلی جہالت تو منافقین کی یہ ہے کہ وہ اپنے عیب کو ہنر سمجھ رہے ہیں، اور دوسری جہالت یہ ہے کہ وہ سامنے والے کی اچھائی کو عیب سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ 2 جہالتوں کا ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیت کے اندر فرمایا، منافقین کا مسلمانوں کے ساتھ اور یہودیوں اور مشرکین کے ساتھ منافقین کا جو عمل تھا، اس کو آگے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، آپ جس طرح مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان۔ اور جب ان کے سرداروں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی عقیدے پر ہے، جس طرح تم کفر کے عقیدے پر قائم ہو
ہم بھی اسی طریقے سے ہیں. کیوں اس طرح معاملہ کرتے ہیں؟ آگے انہوں نے خود کہا انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں، ان کے راز کی باتیں معلوم کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں اور تمہارے ساتھ بھی ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تبارک و تعالی بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی سرکشی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کرتا ہے، جیسے کہ دو لوگ ہیں، ایک ہے زید اور ایک ہے بکر، جب زید بکر کی آنکھ پھوڑ دے تو شریعت نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ بکر بھی بدلہ لیتے ہوئے زید کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر بھی فرما دیا گیا، آیت مجھے یاد نہیں آ رہی لیکن اس کے اندر یہ بتایا گیا نے وہ خالی حصہ جو ہے والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بسن، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، اسی طریقے سے دانت کے بدلے میں دانت. تو شریعت نے برابری اور انصاف کا طریقہ اور راستہ بتا دیا. اب اگر زید اس کا دانت توڑتا ہے یا آنکھ پھوڑتا ہے تو بکر کو بھی اختیار ہے کہ بدلہ اور انصاف لینے کے لیے اس کی دانت اور آنکھ کو پھوڑ سکتے ہیں. تو یہاں پر منافقین کا عمل دیکھیے، انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور ان کے ساتھ استہزاء کیا. اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے، ان سے بدلہ لینے کے لیے، مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ورنہ حقیقتاً مذاق کرنا اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے. تو اسی لیے جس طریقے سے زید نے جب بکر کی آنکھ پھوڑی تو زید کا عمل اور بکر کا عمل، دونوں کا عمل تو آنکھ پھوڑنا ہے، لیکن زید کے عمل کو زیادتی ظلم کہا جائے گا کیونکہ اس نے ناحق اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی، اور بکر نے اس کی جو آنکھ پھوڑی ہے وہ انصاف اور بدلہ لینے کے لیے. اسی لیے اب بکر کے عمل کو زیادتی اور ظلم کا نام نہیں دیں گے. ایسے ہی منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اس کو ظلم اور زیادتی تو کہا جائے گا، لیکن اللہ کا جو عمل ہے اس کو ظلم و زیادتی نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو تو بدلہ اور انصاف کا نام دیا جائے گا. چونکہ یہاں پر منافقین مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کے لیے بھی یہاں پر استہزاء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کیسے کرتے ہیں، مسلمانوں کو بدلہ کیسے دلاتے ہیں؟ منافقین کو دنیا کے اندر امن و امان دے دیتے ہیں. زبان سے کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے منافقین کو دنیا کے اندر کافروں کی طرف سے بھی مسلمانوں کی طرف سے امن و امان مل جاتا ہے، کوئی ضرر ان کو نہیں پہنچتا، اور اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اور کوئی پکڑ ان کے پاس نہیں آتی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا راستہ ہی ٹھیک ہے اور اپنی گمراہی کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی اچانک قیامت کے روز ان کی پکڑ کریں گے اور پھر وہاں پر ان کا کوئی مددگار نہیں رہے گا اور اس دن ان کے لیے کوئی امن دینے والا بھی نہیں رہے گا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کو انصاف اور بدلہ دلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام کو منافقین کی جتنی علامتیں اور نشانیاں بتائی گئی سب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے، صراط مستقیم پر استقامت سے چلنے کی توفیق دے. اللہ اور اس کے رسول کے جتنے احکامات ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آئندہ درس انشاءاللہ 25 دسمبر کو ہوگا.